بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آیت کریمہ کا جو حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا ایک اعزاز ذکر کیا ہے۔ امت محمدیہ کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک معتدل امت پیدا کیا ہے۔ اعتدال کا معنی ہوتا ہے افراط اور تفریط سے بچ کر چلنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے، دین اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ اس دین میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ دوسری قومیں جو ہیں ان میں سے کوئی تو افراط میں مبتلا ہے اور کوئی تفریط میں مبتلا ہے، حد اعتدال سے نکلے ہوئے ہیں۔ کسی نے تو انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کی نبوت کا انکار کیا، اور انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو شہید کیا۔ کسی نے انبیاء علیہم السلام کو ماننا شروع کیا تو اس میں ماننے کے اندر حد اعتدال سے نکل گئے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خود خدا کہنا شروع کر دیا۔ حد اعتدال سے نکلی ہوئی باتیں تھیں۔ قوموں میں سے بعض قوموں نے سرمایہ دارانہ نظام کو اپنے لیے دین کا جز سمجھا، بعض قوموں نے اشتراکیت اور سوشلزم کے دین کو اپنے لیے دین کا جز سمجھا۔ دین اسلام نہ اشتراکیت کی تائید کرتا ہے اور نہ ہی سرمایہ دارانہ نظام کی تائید کرتا ہے، بلکہ دین اسلام خود ایک معاشی نظام پیش کرتا ہے جس کا نہ سرمایہ دارانہ نظام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اشتراکیت سے کوئی تعلق ہے، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں مالدار دن بدن مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، غریب دن بدن غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اشتراکیت میں اس کے الٹ ہے کہ مالداروں کی چیزیں اور جائیدادیں اور ان کی جتنی ملکیت والی چیزیں ہیں ان سے چھینی جاتی ہیں اور ان کی ملکیت سے ان کو نکالا جاتا ہے۔ مالدار کے پاس مال رہنے نہیں دیا جاتا یا اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے ان دونوں چیزوں کی نفی کی ہے۔ سرمایہ دار کو کہا کہ تو سرمایہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن سرمایہ اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنے سرمایہ کا حق ادا کر۔ وہ یہ کہ تو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر۔ تو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو نے اپنے سرمایہ کا حق ادا کیا۔ وہ غریب آدمی جس نے اشتراکیت کے جال میں پھنسنا چاہا، اس کو اسلام نے یہ ترغیب دی
کہ اگر تیرے گھر کا گزر بسر نہیں ہوتا، تیرا گزارا نہیں ہوتا، تیرے لیے زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ اگر مستحق ہے تو لے سکتا ہے، مستحق ہے تو فطرانہ لے سکتا ہے، مستحق ہے تو قربانی کی کھال لے سکتا ہے، مستحق ہے تو صدقات لے سکتا ہے۔ اسلام نے سرمایہ داروں کا بھی خیال رکھا ہے، غرباء کا بھی خیال رکھا ہے۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ امت محمدیہ کے اندر نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، یہ میانہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں، راہ اعتدال کو اپنائے ہوئے ہیں۔ امت محمدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 73 فرقے بن جائیں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے۔ صحابہ اکرام کے سوال کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں جانے والی جماعت وہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ جماعت ہے جن کا نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو، صحابہ اکرام سے ملتا ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صحابہ اکرام کے طریقے پر کاربند ہوں گے، وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ امت محمدیہ کے اس اعتدال والے راہ کو 73 فرقوں میں سے ایک جماعت جو جنت میں جانے والی ہے، اہل سنت والجماعت، اس اعتدال والی راہ کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس میں نہ افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، نہ وہ لوگ دین میں کمی کرتے ہیں نہ دین میں زیادتی کرتے ہیں۔ دین میں کمی کرنے کا نام الحاد ہے، دین میں زیادتی کرنے کا نام بدعت ہے۔ اہل سنت والجماعت نہ الحاد کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہی بدعت کی طرف جاتے ہیں۔ الحاد کا معنی دین کو دن بدن کم کرتے چلے جانا، بدعت کا معنی دین میں دن بدن اضافے کرتے چلے جانا۔ دین اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی دن بدن یہ کام کرے کہ دین اسلام کو بڑھاتا چلا جائے، یہ بھی گنجائش نہیں کہ دین اسلام کو کم کرتا چلا جائے۔ ان دونوں باتوں کی گنجائش نہیں ہے، دین کے اندر الحاد ہو یا دین کے اندر بدعت ہو۔ ان دونوں کی مثال، ایک دین اسلام کی مثال ایک فصل کی سی ہے جس کو آدمی کاشت کرتا ہے۔ جب ایک فصل کو کاشت کرنے والا آدمی فصل کو لگاتا ہے، جب وہ فصل پانی دینے کے بعد اگتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ فصل کے ساتھ ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں بھی اگ آتی ہیں، لیکن کاشتکار کا مقصد ان جڑی بوٹیوں کو کاشت کرنا ہوتا نہیں، لیکن وہ خود ہی جو ہے ساتھ اگ آتی ہیں اور وہ کاشت کو اور فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور پھر جب فصل بڑھنا شروع ہوتی ہے، ان جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ اس فصل کو، اس پودے کو کچھ ایسے کیڑے مکوڑے اور سونڈیاں لگ جاتی ہیں جو اس فصل کو کاٹنا شروع کرتی ہیں۔ تو ایک کام خود رو جڑی اور بوٹیوں کا ہے، ایک کام جو ہے وہ کیڑے اور مکوڑوں اور سونڈیوں کا ہے۔ ان دونوں کا مقصد اس فصل کو نقصان پہنچانا ہے۔ کیڑے مکوڑے اور سونڈیاں ان کی کوشش ہے کہ فصل کو کاٹ کر کے کم کر دیا جائے، اور جڑی بوٹیوں کی کوشش ہے کہ وہ چیز جو فصل کا حصہ نہیں اس کو فصل بنا کے پیش کیا جائے۔ اب کاشتکار نے جو ہے کاشت کی ہے گندم، لیکن گندم کے اندر اور بوٹیاں اگ آئیں، وہ ظاہر یہ کرنا چاہتی ہیں کہ ہم بھی کاشتکار کے مقصد کو پورا کرنے والی ہیں، ہم بھی فصل کا حصہ ہیں، لیکن وہ فصل کا حصہ نہیں ہے۔ یہی مثال ہے الحاد اور بدعت کی۔ الحاد جو ہے اس کے ذریعے سے دین دن بدن کم ہوتا چلا جاتا ہے، جس طریقے سے سونڈی کی کوشش ہے کہ فصل کو کاٹ کر میں کم کرتی چلی جاؤں، اور بدعت کی مثال دین میں اضافے کی سی ہے، اور اس کی مثال میری اس مثال کے اندر جو ہے وہ خود رو جڑی بوٹی کی سی ہے۔ اس لیے جو فصل کو کاشت کرنے والا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں سونڈیوں کو بھی ختم کر دوں، جڑی بوٹیوں کو بھی ختم کر دوں، تاکہ میرا جو اصل مقصد ہے جس فصل کو میں نے کاشت کیا ہے اس فصل کو 100% حاصل کرنے والا
बन जाऊं। चुनाचे वो स्प्रे करता है, खादें डालता है, गोडी करता है, जिससे उसका मकसद होता है कि जिस फसल को मैंने काश्त किया है उस फसल को कमा हक़्क़ुहु हासिल कर लूँ, नुकसान देने वाली जड़ी बूटियाँ जो हैं उनको ख़त्म कर दूँ, और वो कीड़े और मकोड़े और सूंडियाँ जो दिन ब दिन फसल को काट कर कम कर रहे हैं उनको ख़त्म कर दूँ। फसल बिल्कुल तरोताज़ा जो असल मेरा हासिल करने का मकसद है उसको हासिल कर लूँ और वो पूरी अपनी परवान चढ़ जाए। दीन इस्लाम की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। दीन इस्लाम ना इल्हाद को कबूल करता है ना बिदअत को कबूल करता है। अहले सुन्नत वल जमात का ये मौक़िफ़ है कि दीन इस्लाम में ना ज़्यादती जायज़ है, दीन इस्लाम में ना कमी जायज़ है। अगर दीन इस्लाम में ज़्यादती करते हो तो ये बिदअत है। बिदअत जो है इसका अंजाम गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में लेके जाने वाली है, और इल्हाद का अंजाम दीन इस्लाम का ख़त्म होना है। अगर आदमी दीन इस्लाम के साबित शुदा मसाइल का इनकार करना शुरू करे, मुल्हद आदमी का काम ये होता है कि दिन ब दिन दीन इस्लाम के साबित शुदा मसाइल का इनकार करता रहता है। कभी एक मसले का इनकार किया, कभी दूसरे मसले का इनकार किया, कभी तीसरे मसले का इनकार किया। उसका काम है दिन ब दिन इनकार करते चले जाना, दीन को दिन ब दिन कम करते चले जाना। तो उम्मत मुहम्मदिया का ये एज़ाज़ है, अहले सुन्नत वल जमात का ये एज़ाज़ है कि वो ना इल्हाद को मानते हैं ना बिदअत को मानते हैं, वो इसके दरमियान की राह इख्तियार करते हैं। वो कहते हैं भाई दीन जितना है उतना ही रहने दो, ना उसके अंदर कमी करो ना उसमें ज़्यादती करो। अब एक तबका पहले तो वो था जो दीन में दिन ब दिन इजाफे करता चला जा रहा था, कभी उसका उरूज था। अब एक और फितना निकला जिसका मकसद है कि दीन इस्लाम में दिन ब दिन कमी करते चले जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता वो उरूज पकड़ रहा है तो वो आटे में नमक के बराबर। 99% मुसलमानों के अंदर उसकी हैसियत 1% है, लेकिन वो फिर भी 99% मुसलमानों के नज़रियात को, 99% मुसलमानों के आमाल को, उनके मसाइल को गलत करार देता है और उनका इनकार करता चला जाता है। बहुत सारे मसाइल का उस फितने ने इनकार किया। मेरा इशारा उस फितने से फितना गैर मुकल्लदियत की तरफ है। गैर मुकल्लदों का ये तर्ज है कि वो दिन ब दिन दीन के साबित शुदा मसाइल का इनकार करते चले जा रहे हैं और दीन को दिन ब दिन कम करते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इबादत की बात देखें, इबादत में दिन ब दिन वो कमी करते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान वितरों के 3 होने पर मुत्तफ़िक थे कि 3 जो है वितर पढ़ने हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, वितर 3 की जगह जो है 1 पढ़ना है। पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मत के 99% लोग जो हैं वो तरावी को 20 पढ़ते चले आ रहे थे, उन्होंने तरावी को 8 कर दिया। और इसी तरीके से उन्होंने एक और मसला निकाला लोगों को इबादत से ज़्यादा रोकने के लिए कि अगर ईद और जुमा दोनों एक दिन इकट्ठे हो जाएं तो उनमें से एक की छुट्टी है। अगर तुमने ईद पढ़ ली है तो जुमे की छुट्टी है। हालांकि जुमे का हुक्म तो कुरान पाक के अंदर है, लेकिन इस फितने का मकसद ये है कि दीन को दिन ब दिन कम कर दिया जाए। तो इस फितने ने दीन के बहुत सारा साबितशुदा मसाइल का इनकार किया और साबितशुदा मसाइल में उन्होंने अपनी मनमानियाँ की हैं और अपनी मनमानियों को कुरान और हदीस का नाम दिया है। और साबितशुदा मसाइल के इनकार करने वालों में ये फितना गैर मुकल्लदियत जो है, इन्होंने रवाफ़िज़ और शियों के तर्ज को इख्तियार किया है। रवाफ़िज़ और शिया भी आप हज़रात देखें कि वो एक वक्त में 2 नमाज़ें जमा करना जायज़ समझते हैं, और ये लोग गैर मुकल्लद भी 2 नमाज़ों को एक जगह जमा करना जायज़ समझते हैं। वो लोग भी कुरान हिफ़्ज़ करने में बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं रखते। कुरान पाक के हाफ़िज़ आपको कसरत से इन फितनों के अंदर यानी शियों के अंदर नहीं मिलेंगे, और इसी तरीके से गैर मुकल्लदों के अंदर भी आपको कुरान के हाफ़िज़ बहुत कम नज़र आएंगे। फिर देखिए वो लोग नमाज तरावी नहीं पढ़ते, ये लोग भी नमाज तरावी नहीं पढ़ते। आप कहेंगे पढ़ते तो हैं ना, वो कहते हैं कि 8 हैं, हम कहते हैं कि 20 हैं। फिर आपने ये बात कैसे कही
کہ وہ لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اگر دین کے مسئلے کو جس طریقے سے ثابت ہے اس طریقے سے نہ مانا جائے، اپنی مرضی کے مطابق مانا جائے، تو وہ ماننا کہلاتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال سے بات عرض کرتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق پورے مسلمانوں کا یہ اجماع ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اب یہ عقیدہ بالکل واضح تھا، لیکن مرزائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد کو نبی مانا۔ جب انہوں نے نبی مانا، اس کو نبوت کا انہوں نے رنگ دے دیا کہ مرزا غلام احمد نبی ہے، اور کہنے لگے کہ یہ ذلی نبی ہے، یہ بروزی نبی ہے، کبھی کہنے لگے کہ یہ مستقل نبی ہے۔ خیر، جب ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، کوئی بھی مرزائی اس بات کو تیار نہیں ماننے کو کہ میں عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہوں۔ ہر مرزائی یہ بات کہتا نظر آتا ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہوں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، حالانکہ پاکستان کی عدالت نے اس کو غیر مسلم قرار ہی اس لیے دیا کہ دلائل سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں تو ان کو غیر مسلم جو ہے وہ پاکستانی قانون کے روح سے قرار دے دیا گیا۔ لیکن وہ لوگ آج تک یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، حالانکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ جس طریقے سے وہ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ بھی ہیں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم نماز تراویح کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہم نماز تراویح کو مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی کیسے مانتے ہو؟ کہنے لگے جی اس طرح کہ نماز تراویح جو ہے وہ تہجد کا ہی دوسرا نام ہے۔ نماز تہجد اور نماز تراویح دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں ہی ایک چیز کے دو نام ہیں۔ جب ایک آدمی 11 مہینے تہجد پڑھتا ہے، 12ویں مہینے وہ آ کر تراویح بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو بات یہ ہے، اگر آپ غور کرو نماز تہجد کے اندر اور نماز تراویح کے اندر آپ حضرات کو فرق معلوم ہوگا کہ نماز تہجد الگ نماز ہے، نماز تراویح الگ نماز ہے۔ اگر تم نے 11 مہینے تہجد کو مانا ہے، 12ویں مہینے کہہ دیا کہ وہی جو نماز تہجد ہے وہی نماز تراویح بن گئی ہے، تو کوئی فرق نہیں ان دونوں کے اندر۔ تو پھر نماز کے اندر جو ہے رمضان کے مہینے میں وہ نماز تراویح جو مسنون ہوئی ہے وہ کوئی الگ نماز نہ رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو دن کا روزہ اللہ رب العزت نے تم پہ فرض کیا ہے اور اس کے رات کا قیام میری سنت ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ نماز تراویح الگ نماز ہے، نماز تہجد الگ نماز ہے۔ ان دونوں نے کیا کیا کہ روافض نے بھی انکار کیا، شیعوں نے بھی نماز تراویح کا انکار کیا، غیر مقلدوں نے بھی انکار کیا۔ شیعوں نے تو صراحتاً انکار کیا کہ ہم نماز تراویح کو مانتے ہی نہیں، لیکن انہوں نے نماز تراویح کا انکار صراحتاً تو نہ کیا، لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا نماز تراویح کو الگ نماز نہیں بلکہ نماز تہجد جو ہے اسی کا نام نماز تراویح ہے، جو 11 مہینے تہجد ہے، 12ویں مہینے اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، یہ نماز تراویح بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، محدثین کی رائے کے بھی خلاف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ دنیا کا کوئی ذی شعور آدمی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ نماز تراویح اور تہجد میں کوئی فرق ہو۔ دیکھو بات یہ ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح میں آپ غور کریں کہ نماز تہجد اور نماز تراویح جو ہے ان کے ماخذ شریعت پہ غور کریں کہ ان کا حکم ملتا کہاں سے ہے۔ نماز تہجد کا حکم جو ہے قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ آپ رات کے وقت نماز تہجد پڑھیے، یہ آپ پر ایک زائد نماز ہے۔ تہجد کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن تراویح کا حکم قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، بلکہ تہجد تراویح کا حکم جو ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ اس رمضان شریف کا جو رات کا قیام نماز تراویح ہے یہ میری سنت ہے۔
ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے، ادھر تہجد کا حکم قرآن پاک کے اندر ہے۔ یہ ماخذ شریعت میں فرق ہوا۔ پھر اسی طریقے سے اگر اس کے زمانے کے اندر دیکھیں کہ جس زمانے میں حکم نازل ہوا تہجد کا، جس زمانے میں حکم نازل ہوا تراویح کا، ان دونوں زمانوں میں فرق ہے۔ نماز تہجد کا حکم جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، لیکن نماز تراویح کا حکم مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، اس لیے کہ روزے فرض ہوئے ہیں مدینہ طیبہ میں آ کر ہجرت کے بعد جو ہے، جب روزے فرض ہوئے مدینہ طیبہ میں آ کر تراویح بھی اس وقت اس کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح بھی اس وقت پڑھنی شروع کی ہے، اس لیے نماز تراویح کا حکم جو ہے مدینہ طیبہ میں آیا ہے، جبکہ تہجد کا حکم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں آیا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے اگر آپ زمانہ مشروعیت کو دیکھیے کہ اس کا حکم تہجد کا وہ تو ہجرت سے پہلے کا ہے، جبکہ تراویح کا حکم جو ہے وہ تو ہجرت کے بعد کا ہے۔ اس کے علاوہ اور آپ بات دیکھیے نماز تہجد جو ہے، نماز تہجد پہلے امت مسلمہ پر فرض تھی، پہلے نماز تہجد امت مسلمہ پر فرض تھی، لیکن جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تہجد کی فرضیت کو منسوخ قرار دے دیا، نماز تہجد کی فرضیت کو منسوخ قرار دے دیا، بعد میں اس کی فرضیت نہ رہی، لیکن نماز تراویح شروع سے ہی جو ہے وہ فرض ہوئی ہی نہیں، بلکہ وہ تو شروع سے ہی سنت ہے۔ اب نماز تہجد پہلے فرض تھی، بعد میں سنت قرار پائی، لیکن نماز تراویح پہلے دن سے ہی کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر نماز تہجد اب بھی سنت ہے اور نماز تراویح بھی سنت ہے۔ اب دونوں کے سنت ہونے میں فرق کیا ہے؟ نماز تہجد سنت ہے لیکن سنت غیر موقدہ ہے، نماز تراویح سنت ہے لیکن سنت موقدہ ہے، یہ ایک اور فرق ہوا۔ اس کے علاوہ آپ ایک اور فرق بھی دیکھیے، ان دونوں کا نام الگ الگ ہے۔ اب ایک کا نام نماز تہجد ہے، دوسری کا نام نماز تراویح ہے، دو نام الگ الگ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تہجد میں اور نماز تراویح میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اگر کوئی فرق نہ ہوتا دو نام الگ الگ نہ رکھے جاتے، دو نام الگ الگ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ پھر آپ ایک اور فرق بھی دیکھیے، ان کے اوقات پہ غور کیجئے، نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے، جبکہ نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد ہے، ان دونوں کا وقت الگ الگ ہے۔ جب وقت الگ الگ ہے تو پھر دونوں نمازیں ایک کیسے ہو گئی؟ معلوم ہوا دونوں نمازیں ایک نہیں ہیں۔ پھر ایک اور فرق دیکھیے کہ نماز تہجد جو ہے محدثین اس کو لائے ہیں قیام رمضان کی نماز تہجد جو ہے اس کو لائے ہیں قیام اللیل کی بحث کے اندر، جبکہ جو نماز تراویح ہے اس کی روایات کو لائے ہیں قیام رمضان کی بحث کے اندر۔ جب عنوان ایک کا قیام اللیل ہے دوسری کا عنوان قیام رمضان ہے، دو الگ الگ عنوان قائم کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تہجد اور نماز تراویح میں فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو دو الگ الگ عنوان قائم نہ کیے جاتے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا ان حضرات کی مسجد میں سحری کے وقت اذان ہوتی ہے، ہم پوچھتے ہیں بھئی یہ اذان ہے کس چیز کی؟ کہتے ہیں جی یہ تہجد کی اذان ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ تہجد کی اذان ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی اگر یہ تہجد کی اذان ہے، میری بات ذرا غور سے سننا، اذان پہلے ہوتی ہے نماز بعد میں ہوتی ہے۔ اگر یہ تہجد کی اذان ہے، جس طریقے سے پورا سال تہجد کی اذان جو ہے وہ یہ رات کے آخری حصے میں دیتے ہیں، رمضان کے اندر بھی تہجد کی اذان رات کے آخری حصے میں دیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اگر تم نے نماز کے بعد تراویح پڑھ لیا عشاء کے بعد تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم نے تہجد پڑھ لی ہے۔ اب میں کہتا ہوں اگر تم نے تراویح پڑھ لی ہے اور تہجد ہی تراویح ہے، تراویح ہی تہجد ہے، تو پھر اذان تو تراویح سے پہلے ہونی چاہیے، لیکن تمہاری اذان جو ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، نماز تم پہلے پڑھتے ہو، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی کون سی نماز ہے جو پہلے ہو جائے لیکن اذان اس کی بعد میں ہو؟ اب دیکھو اللہ کے بندو ذرا عقل سے کام تو لو، تمہاری اذان بعد میں ہو رہی ہے، سحری کے وقت ہو رہی ہے، تہجد کے وقت ہو رہی ہے، نماز تم کہتے ہو ہم پہلے پڑھ چکے، کیونکہ تہجد اور تراویح میں فرق نہیں۔ یہی بات معلوم ہوئی، یہیں سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ تہجد اور تراویح میں فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تمہارا دل بھی مانتا ہے کہ بالکل فرق ہے، اگر فرق نہ ہوتا تو تم 11 ماہ تہجد کی اذان جو ہے سحری کے وقت دیتے، لیکن
12वें महीने के अंदर यानी रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज तरावी पढ़ने से पहले तहज्जुद की अज़ान उस वक़्त देते, लेकिन तुम तहज्जुद की अज़ान रात के आखिरी हिस्से में देते हो। इसलिए ये सवाल तुम हल कर लो, इस मुहिम्मे को कम अज़ कम हल करो। या तो रात के आखिरी हिस्से में अज़ान देना छोड़ दो या तहज्जुद और तरावी को एक मानना छोड़ दो। अगर तुम ये बात करते हो कि नहीं जी हम अज़ान तो देंगे, रात के आखिरी हिस्से में नमाज़ पढ़ेंगे पहले अशरे के पहले हिस्से के अंदर, तो फिर भाई अपनी अकल का तुमको अंदाज़ा लगाना चाहिए, अपनी फ़िक्र और शऊर का तुमको अंदाज़ा लगाना चाहिए। ऐसा काम ना करो कि लोग भी तुम पे हंसे। अज़ान पहले होती है और नमाज बाद में होती है, इसलिए नमाज तहज्जुद और तरावी में कोई फ़र्क है ये कहते हैं नहीं, ये बात इनकी बिल्कुल गलत है। नमाज तहज्जुद और तरावी में फ़र्क है। अब सवाल ये है कि इन लोगों ने ये नज़रिया अपनाया क्यों कि तहज्जुद और तरावी में फ़र्क कोई नहीं, दोनों एक नमाज़ें हैं। असल में बात ये है, जब ये लोग तनकीद करने पे आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। और ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जिसमें लोगों की कोशिश होती है इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, इनकी कोशिश है कि ये बाबरकत महीना भी ये इबादत ज़्यादा ना कर सके, इस बाबरकत महीने में भी इबादत ज़्यादा ना हो सके, लोगों को ज़्यादा इबादत से रोकते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक़ आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता तो अपनी कमर को वो चारपाई के ऊपर न लगाते थे, बिस्तर के ऊपर न लगाते थे, पहले से ज़्यादा मेहनत और कोशिश करते थे, पहले से ज़्यादा नमाज़ पढ़ते थे। अब अगर पहले से ज़्यादा नबी पाक नमाज़ पढ़ते थे, अगर तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही चीज़ के दो नाम होते, तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही चीज़ के दो नाम होते, तो फिर तो भाई बात ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुतल्लिक़ कहने की ज़रूरत ना थी कि आप जो हैं वो रमज़ान के अंदर जो हैं अपनी कमर बिस्तर पर ना लगाते थे। मतलब इससे यही वाज़ेह हुआ कि बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनिस्बत आम दिनों के इबादत और नमाज जो है वो ज़्यादा पढ़ा करते थे, इबादत ज़्यादा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इबादत ज़्यादा करना रमज़ान के अंदर ये इस बात की दलील है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी भी पढ़ते थे और तहज्जुद भी पढ़ते थे। ये कहते हैं जी देखो जी नबी पाक सल्लम से साबित करो कि तहज्जुद की नमाज उन्होंने रमज़ान के अंदर पढ़ी हो। हम कहते हैं बिल्कुल रिवायत मौजूद हैं। अगर यही रिवायत तुम इस पर गौर करो जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान का महीना आता तो अपनी कमर को बिस्तर पर न लगाते थे, पहले से ज़्यादा इबादत में आपको अपने आप को खपाते थे। ये इस बात की दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तरावी के अलावा और तहज्जुद भी पढ़ते थे, अपने आप को ज़्यादा खपाते थे। अगर वही 11 महीने जो तहज्जुद पढ़ते थे 12वें महीने में तरावी बन गई, ज़्यादा तो खपाना पाया ही नहीं गया, ज़्यादा खपाना पाया ही। फिर इस हदीस का मतलब क्या हुआ? फिर हम इनसे पूछते हैं भाई बात ये बताओ कि तुम ये बात कहते हो कि तहज्जुद और तरावी में फ़र्क है, फ़र्क नहीं, असल में तुमने ये बात कही क्यों है? भाई बात ये है असल में इनके पास नमाज तरावी के 8 होने पर दलील कोई नहीं, इनके पास कोई सही सरी मरफू गैर मारज हदीस कोई नहीं इस बात पर कि नमाज तरावी 8 है। तरावी का लफ्ज़ हो और 8 का लफ्ज़ हो, रिवायत सही हो, किसी मुहद्दिस ने उस पर तनकीद न की हो और रिवायत वहम पर मबनी ना हो, ऐसी कोई एक रिवायत तारीख़ इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है। जिस रिवायत को ये लोग पेश करते हैं और उसे कहते हैं कि ये रिवायत ठीक है, बुखारी शरीफ में रिवायत है, मुस्लिम शरीफ में रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुतल्लिक़ कि रमज़ान के अंदर नबी पाक सल्लम की नमाज कैसी थी? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकअत से ज़्यादा न पढ़ते थे, 3 वितर से ज़्यादा न पढ़ते थे। वो कहते हैं जी देखो हज़रत आयशा फरमा रही हैं रमज़ान और गैर रमज़ान में 8 रकअत से ज़्यादा नबी पाक सल्लम न पढ़ते थे, 3 वितर से ज़्यादा न पढ़ते थे। कहते हैं देखो इससे ये बात समझ में आई है कि तरावी 8 है। हम कहते हैं भाई देखो तरावी जो है वो तो रमज़ान में पढ़ी जाती है, गैर रमज़ान में नहीं पढ़ी जाती। जब यहाँ रमज़ान और गैर रमज़ान का लफ्ज़ आया है इससे मालूम हुआ कि ये हदीस जो है तहज्जुद के बारे में तरावी के बारे में नहीं। यहीं से इन्होंने नज़रिया अपना लिया कि जी देखो तहज्जुद और तरावी एक ही चीज़ है। 11 महीने जिसका नाम तहज्जुद था, 12वें महीने उसका नाम क्या बन गया?
तरावी बन गया। हम कहते हैं भाई देखो, जिसकी जो शख्सियत है वो हमेशा उसकी वही शख्सियत रहती है, शख्सियतें बदला नहीं करती, उसका मनसब बदला नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होता कोई अपनी बीवी को 11 महीने तो बीवी के 12वें महीने में उसको माँ मान ले, ऐसा होता है? नहीं होता मेरे भाइयों। बात यह है, अगर 11 महीने वो नमाज तहज्जुद है तो 12वें महीने वो नमाज तहज्जुद ही रहेगी, वो नमाज तरावी नहीं बनेगी। नमाज तरावी अलग नमाज है, नमाज तहज्जुद अलग नमाज है। फिर देखिए हम इनसे पूछते हैं भाई बात ये है, अगर तुम इस हदीस को लेते हो, इस हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी पाक सल्लम 8 रकते पढ़ते थे, पहले 4 रकते पढ़ते थे, ना पूछो वो कितनी लंबी और कितनी हसीन होती थी। फिर 4 रकते पढ़ते थे, ना पूछो वो कितनी लंबी और कितनी हसीन होती थी। जबकि नमाज तरावी 2-2 करके पढ़ते हैं ये लोग। नमाज तरावी कितनी पढ़ते हैं? 2-2 करके। जबकि तहज्जुद की नमाज हज़रत आयशा फरमा रही हैं कि वो 4 पढ़ते थे नबी पाक सल्लम, फिर 4 पढ़ते थे। हम कहते हैं इससे ये बात मालूम हुई कि तहज्जुद की नमाज एक सलाम के साथ 4 रकत पढ़नी चाहिए, जबकि तरावी 2 रकत है। यही तहज्जुद और तरावी में एक अहम फ़र्क हो गया। अगर ये हदीस तरावी के मुतल्लिक़ होती फिर तो 2-2 का लफ्ज़ होता। और हज़रत आयशा फरमाती कि नबी पाक सल्लम रमज़ान गैर रमज़ान में 2-2 रकते पढ़ते, जबकि यहाँ 4-4 रकत का तज़किरा है। फिर देखो ये हदीस को लेंगे तो आधी को लेंगे, आधी हदीस को छोड़ देंगे। यही हदीस जब हम वितर के मसले में उनके सामने रखते हैं, हम कहते हैं भाई आओ, तुम कहते हो वितर 1 है, हम कहते हैं वितर 3 है। जो देखो दलील तुम्हारे पास क्या है वितर के 1 होने की, फिर बुखारी को छोड़ के इधर उधर भागते हैं। हम कहते हैं इसी हदीस को लो। हज़रत आयशा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में तरावी, रमज़ान और गैर रमज़ान में तहज्जुद की नमाज 8 रकत पढ़ते थे और फरमाया वितर 3 पढ़ते थे। इससे बात मालूम हुई कि 12 महीने नबी पाक सल्लम का अमल वितर 3 पढ़ने का था। अब वितर के 3 पढ़ने के मसले को छोड़ दिया, आधी हदीस को ले लिया। हम कहते हैं ये मसला यहीं से साफ हो गया कि नबी पाक सल्लम का अमल वितर के मसले में 3 है। तुमने एक वितर कहाँ से निकाला? नबी पाक सल्लम ने 1 रकत नमाज पढ़ने से मना फरमाया। नमाज कम अज़ कम होती ही 2 रकते हैं, 2 रकतों से कम नमाज होती नहीं। फिर 2 रकतों से ज़्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। देखें बात यह है, जब नबी पाक सल्लम ने 1 रकत के पढ़ने से मना फरमाया है तो ये लोग कहते हैं कि वितर 1 रकत है। हम कहते हैं भाई बुखारी की इसी हदीस की तरफ आओ जिसको तुम दलील में पेश करते हो। हज़रत आयशा नबी पाक का पूरे साल का अमल बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर और गैर रमज़ान के अंदर 3 वितर पढ़ते थे। इसलिए मान लो ना कि वाकई भाई वितर कितने हैं? 3 हैं। लेकिन फिर इधर उधर भागते हैं। हम कहते हैं बुखारी के वो मसाइल जो तुम्हारे खिलाफ हैं जब हम पेश करते हैं तुमको बुखार चढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बुखारी शरीफ में कितनी ही ऐसी हैं जिनको तुम नहीं मानते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बुखारी शरीफ में रिवायत लाए हैं इस बात पे कि अगर एक मजलिस में 3 तलाक़ें दी जाएं तो वो 3 ही शुमार होती हैं। ये लोग बुखारी को छोड़ के दूसरी तरफ भागते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सल्फ़ सालिहीन का अमल जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बुखारी शरीफ में लाए हैं कि अगर तुमने मुसाफ़ा करना हो तो 2 हाथ से करना है, लेकिन ये लोग 1 हाथ से करते हैं। हम बुखारी दिखाते हैं तो बुखार चढ़ता है। हम कहते हैं भाई देखो बात ये है, अगर तुमने तराजू रखना है तो 1 रखो, अगर तुमने बात को मानना है सीधे अंदाज से तो भाई आओ हम तुमको अहादीस दिखाते हैं, अहादीस हम दिखाते हैं, मानते तुम चले जाओ। लेकिन अगर तुम अपने मकसद की हदीसों को तो मानो, लेकिन जो मकसद के खिलाफ है उनको ना मानो, तो फिर तो भाई ये हदीस को मानना ना हुआ, अपनी राय को मानना हुआ। असल में बात ये है, मैं ये बात कहता हूँ, वाकई कहता हूँ कि ये लोग तरावी के मुनकर हैं। तरावी के मुनकर शिया सराहतन हैं। वो कहते हैं हम तरावी को नहीं मानते, लेकिन ये नहीं कहते हम तरावी को नहीं मानते, नाम तरावी का लेते हैं, लेकिन हदीसें वो कौन सी पढ़ते हैं? जो तहज्जुद के बारे में है। इसलिए तहज्जुद की अहादीस को हम मानते हैं। यही रिवायत जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली है, इसके मुताल्लिक़ जो है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने माला बुद्दा मिन्हु के हाशिये में ये बात इरशाद फरमाई है कि ये हदीस तहज्जुद के बारे में है। हम कहते हैं हदीस जो है
वो मुहद्दस से लो, उसका मतलब भी मुहद्दस से लो, ये नहीं हदीस तो मुहद्दस से ले लो, मतलब अपना बयान करो। जब ये मुफस्सिरीन ने फरमाया है, मुहद्दिसीन ने फरमाया है कि तहज्जुद और तरावी अलग नमाजें हैं, तो फिर तुमने तो दोनों को एक क्यों मानना शुरू कर दिया? फिर रिटाई की हद देखो, ये लोग जब इनके पास कोई बात नहीं होती, कोई हवाला नहीं होता, फिर ये असलाफ की किताबों में रद्द बदल करते नज़र आते हैं। आजकल आप हजरात को ये लोग नज़र आएंगे, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब गुनियतुत तालिबीन के हवाले देते हुए ये लोग आप हजरात के सामने बात करेंगे, जी पीरान पीर ने ये बात लिखी है, ये लिखी है, गुनियतुत तालिबीन का हवाला देंगे। लेकिन गुनियतुत तालिबीन के जब हम हवाले देंगे फिर ये परेशान होते हैं। गुनियतुत तालिबीन में इन हजरात ने एक ऐसी तहरीफ की है, तारीख़ इस्लाम में उस तारीफ़ की मिसाल नहीं मिलती। इन लोगों ने कराची से गुनियतुत तालिबीन को शाया किया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब को, और उसमें हज़रत ने लिखा था कि भाई तरावियाँ 20 हैं। कितनी तरावियाँ हैं? 20। इन्होंने ये किताब शाया की और इसमें इन्होंने अरबी किताब के अंदर तब्दीली करके तर्जमा भी इसका किया है और इसमें लिख दिया कि तरावियाँ 8 हैं। मैं ये बात चैलेंज के साथ कह के जा रहा हूँ, ये किताब तुम्हारी ना हो, तुमने छापी ना हो, और ये किताब मार्केट में मौजूद ना हो, और ये लोग छापने वाले तुम्हारे ना हो, तो फिर भाई मैं मुजरम। अगर ये छापी तुम्हारे लोगों ने हो और असलाफ की किताबों में तुमने ये तब्दीली की है, गुनियतुत तालिबीन की इस किताब के अंदर तुमने तब्दीली की है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के 100 साला नुस्खे उठा लो, 200 साला नुस्खे उठा लो गुनियतुत तालिबीन के। अब भी मार्केट में जितनी गुनियतुत तालिबीन के नुस्खे मिलते हैं सबको उठा लो। उसमें शेख फरमाते हैं तरावियाँ 20 हैं, तुमने ये शेख की किताब इसमें तरावियाँ 8 बना दी हैं। अब हम इनको कहते हैं कि भाई तुमने ये काम क्यों किया? बाज़ कहते हैं हम तो जानते ही नहीं ये कौन लोग हैं छापने वाले। बाज़ कहते हैं कि जी ये उनका अपना फेल है। हम कहते हैं भाई जिनका अपना फेल है कम अज़ कम उन पर लानत तो भेजो कि भाई असलाफ की किताबों में तब्दीली करना अपने मज़हब को साबित करने के लिए ये रवाफ़िज़ और शियों का शेवा है। शियों और राफ़िज़ियों ने हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बहुत सारे कलमी नुस्खों के अंदर जो किताबें मखतूतात की शक्ल में पढ़ी हैं, उन्होंने तब्दीलियाँ जो उनकी हाथ के अंदर लगी किताबें उनमें तब्दीलियाँ की हैं। यही आज इन्होंने तर्ज अपनाया है, गुनियतुत तालिबीन के अंदर इन्होंने तब्दीली की है। ये गुनियतुत तालिबीन, इसका देखो कुतुब खाने का नाम लिखा, कुतुब खाना सऊदिया। क्या लिखा जी? कुतुब खाना सऊदिया, हदीस मंजिल कराची नंबर 1। अब जो क्या धोखा है, कुतुब खाने का नाम रखा कुतुब खाना सऊदिया। इससे वाम पड़ेगा कि ये किताब सऊदिया से शाया हुई है या सऊदिया वाले कुछ लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने ये किताब शाया की है। हम कहते हैं सऊदिया वाले बेचारे पंजाबी में तकरीर नहीं करते, सऊदिया वाले बेचारे पंजाबी में अजान नहीं देते, सऊदिया वाले बेचारे जो हैं वो अरबी में बात करते हैं, वो उर्दू में किताबें यहाँ कर छापने नहीं आते। ये किताब तुमने शाया की है और कितना मुकद्दस नाम तुमने सऊदिया वाला रखा है। सऊदिया के नाम को बदनाम ना करो, सऊदिया वाले तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं मिलते, सऊदिया वालों का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे भाई हैं। सऊदिया वाले इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लद हैं और हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकल्लद हैं। मुकल्लद तो मुकल्लद है, तुम्हारे यहाँ मुकल्लद मुशरिक है, ये अजीब बात है। इमाम अबू हनीफा का मुकल्लद तो इनके यहाँ मुशरिक है, लेकिन इमाम अहमद का मुकल्लद जो है वो इनके यहाँ मुशरिक नहीं, वो तौहीद परस्त है, इसलिए कि वहाँ से रियाल मिलते हैं झूठ बोल के कि जी आप भी सेल्फी हैं, हम भी सेल्फी हैं, आप भी रफ़ा ईदैन करते हैं, हम भी रफ़ा ईदैन करते हैं, इसलिए हमें रियाल चाहिए, हमें इफ्तार के लिए खजूरें चाहिए। वहाँ से मिन्नत समाज करके जो है चंदा ले आते हैं बज़ाहिर धोखा दे के। लेकिन मैं बात अर्ज़ करता हूँ सऊदिया वालों का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। नमाज तरावी के मसले को ही देखिए, आज भी रमज़ान शरीफ का महीना है, आप रात को आप लाइव देख सकते हैं नमाज तरावी जो हरम में पढ़ी जा रही है वो 20 हैं या 8 हैं। हरम के अंदर मस्जिद नबवी हो या बैतुल्लाह हो, मस्जिद हराम हो, वहाँ देख ले तरावी 20 पढ़ी जाती है। मस्जिद हराम में भी तरावी 20 पढ़ी जाती है, मस्जिद नबवी में भी तरावी 20 पढ़ी जाती है। हाँ ये अलग बात है कि तरावियाँ 2 इमाम पढ़ाते हैं, एक इमाम 10 पढ़ाता है, दूसरा इमाम भी 10 पढ़ाता है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कहता जी सऊदिया वाले हमारे हैं। मैंने कहा कैसे? कहता जी वो तरावियाँ हमारे जैसी पढ़ते हैं। मैंने कहा कैसे? कहता जी देखो जी वहाँ 2 इमाम पढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहता जी 2 इमाम पढ़ाते हैं, तो एक जो है एक पहले एक पढ़ाता है फिर दूसरा। मैंने कहा पहला कितनी पढ़ाता है? खामोश हो गया। मैंने कहा पहला 10 पढ़ाता है, 8 नहीं पढ़ाता। वो 10 पढ़ा के बेचारा पीछे खड़ा हो जाता
جاتا ہے، پھر پیچھے والا آگے آتا ہے، وہ بقیہ 10 پڑھاتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھو 20 تو نہ ہوئی نا جی، ایک امام نے پھر 10 تو پڑھائی نا۔ میں نے کہا پیچھے والوں کی کتنی ہو گئی؟ پیچھے والوں کی سوچ میں پڑ گیا۔ بھائی ہم کہتے ہیں دین اسلام سیدھی سیدھی باتوں کا نام ہے، پیچیدگیوں کا نام نہیں۔ لوگوں کو پیچیدگیوں میں نہ ڈالو، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں لوگوں کو جو نماز پڑھنے آئے ہیں ان کو نماز پڑھنے دو، اور جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو روزہ رکھنے دو، جو تراویح پڑھتے ہیں ان کو تراویح پڑھنے دو۔ یہ مطلب نہیں کہ بھائی اور کسی آدمی کو تو کچھ کہنا ہی نہیں، جو بیچارہ بھولا سولا مسجد میں آ گیا اب اس کو وساوس کے اندر مبتلا کرو۔ شیطان کا کام بھی دل میں وسوسے ڈالنا ہے، خناس کا کام بھی دل میں وسوسے ڈالنا ہے۔ یہ لوگ بے نمازی کو نہیں کہتے کہ بھئی تو نماز پڑھا کر، اس کی منت اور سماجت یہ لوگ نہیں کرتے۔ جب ہمارے تبلیغی بھائی منت اور سماجت کر کے کسی مسلمان بھائی کو مسجد میں لے ہی آتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، گناہ ہوگا، آخرت میں جو ہے عذاب ہوگا، وہ بیچارہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ آگے اس کو ورگلانا شروع کر دیتے ہیں، تو جو نماز پڑھتا ہے تیری نماز نماز محمدی نہیں، تیری نماز نماز حنفی ہے، تیری نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ تو نماز حنفی پڑھتا ہے، نماز محمدی نہیں پڑھتا۔ میں یہ بات کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور الحمدللہ دلائل کی بنا پہ کہتا ہوں، کوئی آدمی مسجد کے اندر قرآن اٹھا کے اگر کہہ دے کہ میری نماز قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بعض اس کے کہنے سے بات نہ بنے گی۔ اگر تو چاہتا ہے تو آپ نے سامنے آ کے بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تو کبھی بھی دلائل سے اپنی نماز کو نماز محمدی ثابت نہیں کر سکتا، کبھی بھی اپنی نماز کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ میں جن ادلہ شریعہ کو مانتا ہوں، میں اپنی نماز کو ادلہ شریعہ سے ثابت نہ کروں۔ آپ کہو کہ تم جھوٹے ہو، لیکن اگر تمہارے اصول 2 ہیں، تم کہتے ہو اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول، اگر تم ان 2 اصولوں کی روشنی میں اپنی نماز کو ثابت کر دو کہ واقعی میری نماز نماز محمدی ہے، نماز کی حد تک میں تیرے موقف کو قبول کر لوں گا۔ لیکن اگر تو یہ بات کہتا نہیں، محض تیرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے، تو کہتا ہے جی تیری نماز نماز حنفی ہے اور میری نماز جو ہے نماز محمدی ہے، میں کہتا ہوں بات یہ ہے تیری نماز نماز محمدی کیسی ہوگی؟ تو نے نبی پاک کو دیکھا نہیں ہے، تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز تیری طرح پڑھتے تھے؟ اگر تو نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تو صحابی ہوا، تجھ کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، لیکن تو خود کہتا ہے میں صحابی نہیں ہوں۔ جب تو صحابی نہیں ہے تیری نماز نماز محمدی ہوئی کیسے؟ تجھے پتا چلا کیسے؟ تو نے امتیوں پر اعتبار کیا۔ اگر میں امتی پر اعتبار کروں میں قابل تنقید ہوں، تو امتی پر اعتماد کرے تو قابل تنقید نہیں۔ میں امتی پہ اعتبار کروں، میری نماز نماز حنفی ہے، نماز محمدی نہیں کہلاتی تیرے کہنے کے مطابق، تو امتیوں پہ اعتبار کرے تیری نماز نماز محمدی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میری بات پہ غور کرو بھائی، بات یہ ہے ہماری نماز نماز محمدی ہے اور ان کی نماز نماز محمدی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا یہ نہیں کہ نبی پاک کی نماز پڑھنی ہے، امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھنی ہے، جھگڑا اس بات میں ہے کہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنی ہے، لیکن استاد سے پوچھ کے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، استاد کا ذکر کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میں نے نماز حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی ہے، میں اپنے استاد کا نام ذکر کرتا ہوں، اس نے استاد سے جس سے نماز سیکھی ہے یا اپنے استاد کا نام ذکر نہیں کرتا یا اپنے استاد کا نام چھپا جاتا ہے، کیونکہ اس کا استاد اس قابل ہی نہیں کہ اس کا تذکرہ کرے، اس لیے اپنے استاد کا نام چھپاتا ہے۔ میں نے نماز اپنے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی ہے، اس لیے میں اپنے استاد کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نماز حنفی در حقیقت نماز محمدی ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اترا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھ کے دکھائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف لائے، جب نماز کا حکم نازل ہوا اور نماز کا عملی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھ کے دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کس نے؟ صحابہ نے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ تم نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے
نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں اس شخصیت کو جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کی نماز کو لیا، ان کے روزے کو لیا، ان کے حج کو لیا، ان کی زکوٰۃ کو لیا، ان کے معاملات کو لیا، ان کے پورے دین کو لیا، لینے کے بعد اس کو امت کے اندر پہنچا دیا، لکھوا دیا۔ اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا صحابہ نے، صحابہ کو دیکھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا ہے تو گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو نماز لکھوائی ہے وہ صحابہ والی لکھائی ہے۔ صحابہ کرام وہ کام نہیں کرتے جو سنت نبی کے خلاف ہو، وہ کام وہی کرتے ہیں جو سنت نبی کے مطابق ہو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے اندر سورج کہا گیا ہے، صحابہ کو ستارے کہا گیا ہے۔ ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، ستارے روشنی لیتے ہیں سورج اور چاند سے، جب وہ روشنی لیتے ہیں سورج اور چاند سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روشنی لی ہے۔ صحابی کا عمل در حقیقت نبی کا عمل ہے، اس لیے صحابہ کرام سے نماز لی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، انہوں نے لکھوا دی، ہم نے اس طرح پڑھنی شروع کر دی۔ اس لیے ہمارے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہم نے ان سے نماز لی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا صحابہ کرام کی نماز یہ تھی، نبی پاک کی نماز یہ تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم نے استاد مانا، ان کی نماز کو ہم نے قبول کر لیا، ہم اپنے استاد کا نام بطور فخر کے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا نے اس کو امام اعظم مانا ہے، پوری دنیا نے اس کو اپنا امام مانا، مقتدا مانا ہے۔ تو اپنے محلے کے مولوی سے نماز سیکھتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دلیل پہ پیش کیا جا سکے، اس لیے تو اس کا نام چھپاتا ہے۔ تو یہ نماز کا نام نماز نبی، نماز محمدی یا صلاۃ الرسول ہو، لیکن وہ دھوکہ ہے، تو اپنے استاد کا نام چھپا گیا۔ استاد کا نام چھپانے والے کو تو تم خود کہتے ہو مدلس ہے، مدلس کی تم کہتے ہو حدیث قابل قبول ہی نہیں ہے، تم سب کی حدیث قابل قبول ہی کوئی نہیں، تم اپنے استادوں کا نام چھپا گئے، ہم نے اپنے استاد کا نام ذکر کیا ہے۔ اس لیے بحث یہ نہیں کہ نبی کی نماز کون پڑھتا ہے، امام ابو حنیفہ کی نماز کون پڑھتا ہے، جھگڑا یہ ہے کہ پڑھنی نبی کی نماز ہے، استاد سے پوچھ کے پڑھنی ہے، یا اپنی مرضی سے سوچنا ہے کہ نبی کی نماز یہی ہوگی، اندازہ لگانا ہے نبی کی نماز یہی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہم اندازے نہیں لگاتے، ہماری نماز واقعی دلائل پہ مبنی ہے، ہماری نماز واقعی سنت نبی پہ مبنی ہے۔ اس لیے یہ لوگ بسا اوقات دھوکہ دینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی دیکھو تم حنفی ہو کہ محمدی ہو، کیا سوال کرتے ہیں، تم حنفی ہو کہ محمدی ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ جی دیکھیں مولوی صاحب ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتا جی بتائیں آپ حنفی ہونا پسند کریں گے کہ محمدی ہونا پسند کریں گے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں، آپ میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہتا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ پنجابی ہونا پسند کرو گے یا پاکستانی ہونا پسند کرو گے؟ کہنے لگا یہ کیا بکواس ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو اگر یہ سوال غلط ہے تو تیرے والا سوال بھی غلط ہے۔ کہتا جی دیکھو جو آدمی پنجابی ہے وہ پاکستانی ضرور ہوگا، میں نے کہا جو حنفی ہے وہ محمدی ضرور ہوگا، اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امت کے ایک فرد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہیں اور تابعی ہیں، اس لیے ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کو روشن کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارا استاد ہے۔ تیرا استاد زبیر علی زئی ہے، تیرا استاد مبشر احمد ربانی ہے، تیرا استاد بدیع الدین راشدی ہے، تیرا استاد جو ہے وہ گلی میں چلنے پھرنے والا وہ آدمی ہے جس کو صرف مقصد کی 2-4 حدیثیں آتی ہیں اور اس کو دنیا کے مسائل کی حدیثیں پوچھ لو اس بیچارے کے طوطے اڑ جائیں گے، اس لیے اس کو حدیثیں آتی نہیں، مقصد کی 1-2 حدیثیں آتی ہیں، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ حدیث اس لیے نہیں پڑھتا، اس لیے نہیں سیکھتا کہ میں اس پہ عمل کروں، وہ اس لیے 2-4 حدیثیں رٹتا ہے کہ میں علاقے والے لوگوں سے بحث کروں، میں علاقے والے لوگ عام آدمی چلنے والے کے دل میں شکوک و شبہات ڈالوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے علم اس لیے سیکھا کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنے لیے اپنی طرف کرے اور جاہلوں سے بحث کرے، اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے، اس لیے 2 مقصد کی حدیثیں تجھے یاد کرتا ہے، صرف تجھے رفع یدین کی حدیث آتی ہے، تجھ کو جو ہے وہ فاتحہ خلف الامام کی حدیث آتی ہے، تجھ کو آمین بالجار کی حدیث آتی ہے، تجھ کو 8 طرح بزام اپنے کے واقعی تری دلیل اگر بنتی ہو نہ بنتی ہو تجھے وہ حدیث آتی ہے، اس کے علاوہ تجھے حدیث کوئی نہیں آتی، پھر بھی ہم اگر تجھ سے اس کے سند سنیں تجھے نہیں آتی، ہم راویوں کی بات سنیں تجھے نہیں آتی، تو کہتا
کہتا ہے تیرا راوی کذاب ہے، میں کہتا ہوں بھئی بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس دلیل ایک ہو پھر تو یہ بات کیا ہے کہ تیرا راوی کذاب ہے، اگر میرے پاس دلائل کا انبار ہو تو کس کس کو کذاب کہے گا؟ پھر میں یہ بات کہتا ہوں اگر میرا راوی واقعی کذاب ہے تیرے کہنے کے مطابق، کیا مکہ جو حرم کا امام ہے، جو حرم کا امام ہے، مسجد حرام کا امام ہے، کیا وہ بھی کذاب ہے؟ مسجد نبوی کا امام ہے، کیا وہ بھی کذاب ہے؟ کذابوں کے پیچھے لگا ہے جو 20 رکعت نماز تراویح پڑھا رہا ہے۔ آج تک مسجد نبوی کے اندر باجماعت نماز تراویح 8 نہیں پڑھائی گئی، اس وقت سے لے کر جب سے اسلام آیا آج تک 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ اس لیے میں بات عرض کرتا ہوں 8 رکعت نماز تراویح کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ انگریز جب ہندوستان میں آیا، یہ فرقہ اس دور کی پیداوار ہے، انہوں نے انگریز کی حق میں فتوے دیے اور کہا انگریز کی حکومت رحمت ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، جو مسلمان اس کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ باغی ہیں۔ ایک مستقل کتاب لکھی گئی جس کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی مسائل جہاد۔ میں جو باتیں کر کے جا رہا ہوں میرے پاس ایک ایک بات کا الحمدللہ ثبوت موجود ہے، میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا کہ تو کہے کہ حوالہ تو دے گیا، لیکن اس کے لیے دکھانا مشکل ہوگا۔ کتاب لکھی گئی الاقتصاد فی مسائل جہاد، لکھنے والا تمہارا شیخ الاسلام مولوی محمد حسین بٹالوی ہے، اس نے یہ کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل جہاد۔ اس میں اس نے یہ بات لکھی انگریز کے خلاف لڑنا حرام ہے، انگریز کی حکومت جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے، اس لیے اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی حکومت کو قبول کرنا چاہیے۔ جو مسلمان لڑ رہے ہیں تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ یہ تیرے مولوی نے کتاب لکھی، اس کے اوپر تمہارے بڑے بڑے اکابر نے دستخط کیے اور یہ کتاب باقاعدہ انگریز نے چھپوائی ہے۔ اگر یہ کتاب تمہارے عالم نے نہ لکھی ہو میں مجرم، اگر لکھی ہو تو پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ، دوسروں کے اکابر کو بولنا بہت عجیب بات ہے، پہلے اپنے اکابر کو دیکھ پھر اور بات کرنا۔ اسی حسین احمد بٹالوی کو تم پر بڑے احسانات ہیں، اسی حسین احمد بٹالوی نے تمہیں جو ہے انگریز کی خدمت کے صلے میں اہل حدیث نام الاٹ کیا۔ جب یہ فرقہ نیا نیا بنا یہ فرقے والے اپنے آپ کو موحد کہتے تھے، کبھی اپنے آپ کو کوئی لقب دیتے تھے، کبھی محمدی کہتے تھے، کبھی کچھ اور کہتے تھے، لیکن لوگ ان کو وہابی کہتے تھے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے کہ لوگ ہمیں وہابی کہنے لگے ہیں، اور وہابی اس وقت نمک حرام کے لیے مشہور تھا کہ جو نمک حرام ہوتا اس کو وہابی کہتے، چونکہ یہ بھی نمک حرام تھے مسلمانوں کے، پیسہ مسلمانوں کا کھاتے، چندہ مسلمانوں سے لیتے، تائید جو ہے وہ کس کی کرتے؟ انگریز کی کرتے، اسی لوگوں نے ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب انگریز کی تائید میں کتاب لکھی تو پھر جو ہے اس کے سلے میں اس نے یہ بات کہی کہ مجھے جائیداد بھی دی جائے۔ چنانچہ سیرت سنائی میں خود ان کے عالم ہیں عبد المجید سہدروی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر حسین احمد بٹالوی کے متعلق لکھا ہے کہ اس کو جائیداد بھی ملی تھی، باقاعدہ اس کو جائیداد بھی ملی، اور باقاعدہ اس نے پھر انگریز سے اپنا نام اہل حدیث الاٹ کروایا کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں اور وہابی نمک حرام کو کہتے ہیں، اس لیے آپ ہمارا نام جو ہے سرکاری کاغذات کے اندر اہل حدیث الاٹ کرا دیجئے۔ یہی وہ آدمی ہے جس نے انگریز کے حق میں فتوے دیے، نام اہل حدیث الاٹ کروایا، یہی وہ آدمی ہے جس نے لاہور کے اندر سب سے پہلے جو ہے 8 رکعت نماز تراویح شروع کرائی۔ اس سے پہلے پوری تاریخ کھول کے دیکھ لو، پورے پاکستان کے اندر 8 رکعت نماز تراویح نہیں ہوتی تھی۔ جامع مسجد چینیا والی کا جو خطیب بنا اور اس میں اس آدمی نے 8 رکعت نماز تراویح شروع کرائی۔ میں یہ بات ہوائی فارنگ سے نہیں کہہ رہا، ان کی کتاب ہے جس کا نام سیرت سنائی ہے، لکھنے والا مشہور عالم جو ہے مولانا عبد المجید سہدروی ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے سب سے پہلے نماز تراویح جو ہے 8 رکعت جو ہے یہ اس کی محنت سے، یعنی حسین احمد بٹالوی کی محنت سے جو ہے وہ لاہور کے اندر پھیلی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تیری تاریخ ہے، تو کبھی تو کتابوں کے اندر تبدیلی کرتا نظر آتا ہے اور کبھی تیرا عالم لکھ جاتا ہے۔ 8 رکعت نماز تراویح کا ثبوت جو ہے ہندوستان میں حسین احمد بٹالوی سے پہلے ملتا نہیں ہے۔ یہی وہ حسین احمد بٹالوی ہے جو تیرا شیخ الاسلام ہے۔ تو کہے گا وہ چلتا پھرتا آدمی ہوگا، میں تو اس کو مانتا نہیں۔ جب یہ جان چھڑانے پہ آتے نا کہتے پتہ نہیں وہ کون آدمی ہوگا، ہم تو اس کو نہیں مانتے، ہمارا تو بڑا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کتابیں کھول کے دیکھ لو، تمہارے اکابر نے ان کو، جہاں تمہارے اسلاف کا تذکرہ ملتا ہے حسین احمد بٹالوی کو شیخ الاسلام لکھا گیا ہے، اس کتاب کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی
حسین احمد بٹالوی کے متعلق بات لکھی گئی ہے۔ حسین احمد بٹالوی نے سب سے پہلے جو ہے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی نماز تراویح جو 20 ہے، جو آدمی اس نماز تراویح کو 20 کو پڑھتا ہے یہ بدعت ہے۔ حسین احمد بٹالوی سے پہلے تاریخ اسلام کے اندر آپ مجھے ایک فتویٰ نکال کے دکھا دو جس میں کسی آدمی نے کہا ہو 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا بدعت ہے۔ کسی آدمی نے یہ بات نہیں کہی۔ سب سے پہلے غیر مقلدوں کے اندر حسین احمد بٹالوی نے یہ بات کہی ہے کہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھنا ٹھیک ہے۔ جو آدمی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے وہ بدعتی ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا جو ہے یہ بدعت ہے۔ چنانچہ یہ پہلا مسئلہ تھا، سب سے پہلے اٹھا تھا۔ ان حضرات کے اکابر میں ایک عالم گزرا ہے، مولوی غلام رسول گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، قلعہ دیدار سنگھ کا رہنے والا تھا۔ ان کے اکابر میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اس آدمی کے رد کے اندر کتاب لکھی، باقاعدہ رسالہ لکھا تراویح کے مسئلے پر، اور اس میں اس کا رد لکھا کہ اس نے جو بات کی ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح بدعت ہے، اس کی یہ بات غلط ہے، اور اس نے جو بات کی ہے اس نے بالکل تاریخ کے صفحات کو مروڑ کر رکھا ہے۔ یہ بات اس کی بالکل غلط ہے۔ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ اگر یہ رسالہ مولوی غلام رسول صاحب نے نہ لکھا ہو، میں مجرم، اگر لکھا ہو تو میں تیری ابتدا بتا دی۔ 20 رکعت نماز تراویح کو بدعت سب سے پہلے کس نے کہا ہے؟ تیرے ڈانڈے انگریز سے ملتے ہیں، اس لیے تو تیرے جو ہے شیخ الکل فی الکل نذیر حسین دہلوی نے جب مسلمان تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے انگریز کا ساتھ دیا، اور جہاں مسلمان ان کے بچے اور عورتیں بیچارے شہید ہو رہے تھے اس نے انگریز کا ساتھ دیا، اور انگریز میم جو ہے وہ لڑائی کے اندر زخمی ہو گئی۔ یہ اس کو اٹھوا کے اپنے گھر میں لایا، اس کی خدمت کرتا رہا نذیر حسین دہلوی۔ اگر آپ نے اس کا حوالہ دیکھنا ہو فتاویٰ نظیریہ کھول کے دیکھیں، آج بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ اس کا ابتدائی حالات اس کے نذیر حسین دہلوی کے کھول کے دیکھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے نذیر حسین دہلوی نے اس انگریز میم کی خدمت کی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو انعام ملا ہے۔ انگریز نے اس کو لقب دیا شمس الاسلام کا۔ ہم کہتے ہیں شمس العلماء کا خطاب جو ہے انگریز اس کو دے رہا ہے۔ جب شمس العلماء کا خطاب انگریز اس کو دے رہا ہے، وہ انگریز دینے والا ہے۔ میرے اکابر کو اگر شیخ الہند کا خطاب دینے والی ہے وہ امت مسلمہ ہے، تجھ کو شمس العلماء کا خطاب دینے والا انگریز ہے۔ اگر انگریز نہ ہو تو میں مجرم۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر ایسے مسائل چھیڑنا جو مسائل جو ہیں اصولی نہیں فروعی ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیلانے کی سازش ہے، بدامنی پھیلانے کی سازش ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خود بھی جیو، دوسروں کو جینے دو۔ اس ملک کے اندر ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، عیسائی بھی رہ رہے ہیں، یہودی بھی رہ رہے ہیں، اور مذاہب والے رہ رہے ہیں، مرزائی بھی رہ رہے ہیں۔ ہر آدمی کو ملک کے اندر رہ رہے ہیں، رہنے کا حق ہے آئین کی روح سے، ٹھیک ہے رہ رہے ہیں، لیکن کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہو تو وہ اقلیت کے اندر لیکن دوسروں کو جو ہے وہ میدان مناظرہ میں پکارے اور ان کو چیلنج بازی کرے اور سپیکر کھول کر کہے تمہارا فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، تمہاری فلاں دلیل ایسے ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم زبان رکھتے ہو، زبان ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تم ہمارے اکابر کا حوالہ دیتے ہو، آج تو میں نے چھوٹے چھوٹے حوالے پیش کیے ہیں، اگر آئندہ تم بات کرو گے انشاءاللہ میں بڑے بڑے حوالے لاؤں گا اور دلائل کے انبار لاؤں گا، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے اکابر کس کماش کے ہیں۔ اس لیے اگر تم ہمارے اکابر کی پگڑیاں اچھالو گے، اتنے بزدل تو ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ دیوبندیت بزدلی کا نام نہیں ہے، دیوبندیت نام ہے مار مٹنے کا، جرت کا۔ اس لیے اگر تم نے بات میں اگر کوئی ایسی شرارت کی اور ایسا کوئی انداز اختیار کیا جس سے مسلمانوں کے اندر بدامنی پھیلی یا علاقے کے اندر بدامنی پھیلی تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد تم خود دیکھو گے تمہارا انجام کیا ہے۔ تمہاری مسجد میں جتنے نمازی آتے ہیں وہ بھی اگر کم نہ ہو دلائل کی روشنی میں، ہم کہتے ہیں دلائل یا ہم انبار دلائل کے یہاں لگائیں گے، میدان یہاں لگائیں گے، پھر میں دیکھ لوں گا تمہارے علماء کو کتنا قرآن اور حدیث آتا ہے۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث ہم نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے تم سے زیادہ پڑھا ہے۔ ہم صرف مطلب کی حدیث نہیں پڑھتے، الحمدللہ ہم باقاعدہ باضابطہ حدیث پڑھتے ہیں، تم بے ضابطہ پڑھتے ہو۔ ہم پہلے نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بخاری پہ آتے ہیں۔ تمہارا بچہ بخاری پہلے اٹھایا پھرتا ہے، جس کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو ہاتھ میں بخاری پکڑاتے ہو، اس کو کیا پتا بخاری کی قدر کیا ہے۔ اس لیے بخاری کو سمجھنا ہے تو علماء دیوبند کے پاس آ کے تجھ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء دیوبند کی نماز، اہل سنت والجماعت احناف کی نماز جو ہے وہ نماز محمدی ہے، اور نماز حنفی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی ہے۔ ہم اپنے استاد کا نام ذکر کرتے ہیں، تیرا استاد اس قابل ہی نہیں کہ جو ہے تو اس کا نام لے، اس لیے تو نام چھپا جاتا ہے۔ ہم فخر کے ساتھ اپنے استاد کا نام ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگوں نے اس کو استاد
بعد مانا ہے، پوری دنیا کے لوگوں نے ان کو امام اعظم مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بد امنی اور شر انگیزی سے محفوظ فرمائے۔ بھئی یہ بابرکت مہینہ ہے، کم از کم اس کو تو یار جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ گزار لیا کرو۔ اگر شرارتیں کرنی ہیں تو اور پورا سال ہے، اس لیے بیچاروں ساتھی مسلمانوں کو روزہ رکھنے دو، نماز پڑھنے دو، تراویح پڑھنے دو، تلاوت کرنے دو، کم از کم یہ مہینہ جو ہے وہ سکون کے ساتھ گزار لیا کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مسجد میں آتے ہیں نا، اگر ہماری مسجد میں اگر 200 نمازی ہیں نا، وہ ہماری مسجد میں ایک آدمی آئے گا، وہ سارے آمین اونچی کہہ رہے ہیں، یہ اپنے دین کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے 200 کی موجودگی میں آمین اونچا کہتا نہ رہتا ہے، اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اور پھر بحث کرتا ہے کہ میرے پاس دلیلیں ہیں جی۔ ہم کہتے ہیں بھائی دلیلیں مرزائیوں کے پاس بھی ہیں، دلیلیں آج کے دور کے غلط عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، دلیلیں یہودی بھی دیتا ہے، دلیلیں ہندو بھی دیتا ہے۔ دلیل ہونا کمال نہیں، دلیل کا صحیح ہونا کمال ہے۔ اس لیے اگر تم دلیل دو، دلیل صحیح دو، انشاءاللہ ہم اس کو مانیں گے۔ ہم ہٹ درم نہیں ہیں، ہمارے اکابر نے ہمیں ہٹ درمی نہیں سکھائی۔ اس لیے اگر تو امتیوں کے قول پیش کرے گا نا، تمہارے اکابر نے یہ لکھا، تمہارے اکابر نے یہ لکھا، تو انشاءاللہ میں پھر اس پہ زیادہ حوالے دوں گا کہ تمہارے اکابر نے کیا کیا لکھا۔ کہتا جی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو جی انتقال سے پہلے کہ جی میں تو ساری زندگی حنفیت کی خدمت کرتا رہا، ہو بڑا افسوس ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ بات غلط ہے، تم نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کی بات کو غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ کاش کہ اللہ تجھے عقل دیتا، کاش کہ اللہ تجھے فکر سلیم دیتا اور بات کو سمجھنے کی توفیق دیتا۔ مرزائی بھی بات کو توڑ کر پیش کرتے ہیں، یہ بھی بات کو توڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ علماء کے پاس بیٹھے تھے اور مرزائیوں کی جب شرارتیں حد سے بڑھ گئیں، مرزائیوں نے اپنے غلط مذہب کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم احناف کا جو موقف ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو موقف اپنایا ہے، جو آپ کی تحقیقات ہیں، ہم ان کو دلائل کے ثابت کرنے پر لگے رہے۔ ادھر منکرین ختم نبوت نے اپنا کام دکھا دیا۔ اب ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے جو زندگی فقہ حنفی کی خدمت گزاری ہے وہ غلط ہے، بلکہ ان کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی وہ تو حق ہے ہی، اس کے حق ہونے میں شبہ کوئی نہیں، لیکن بھائی توجہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی طرف بھی دینی چاہیے تھی۔ حضرت کے ارشاد کا مطلب یہ تھا، تو نے جو ہے مطلب کو بگاڑا اور اپنے انداز سے پیش کیا۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے اکابر کی باتیں پیش کرنی ہے شوق سے کر، اگر تو ہمارے اکابر کی باتیں پیش کرے گا انشاءاللہ ہم بھی جو ہے تمہارے اکابر کی باتیں پیش کریں گے۔ پھر ہم یہ پیش کریں گے سلام اللہ عمر سری نے فتویٰ دیا ہے کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، واقعی کہا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے باقاعدہ میں انشاءاللہ اس پہ پھر انشاءاللہ وقت ملا تو حوالے دوں گا۔ آج صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد